سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا۔ غزوہ بدر کے اندر سب سے جو بنیادی سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ ملتا ہے، جو آج مسلمانوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اور حدیث پاک میں ویسے بھی آتا ہے کہ دو چیزیں اللہ نے اس کائنات میں بہت تھوڑی اتاری ہیں، ایک اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ، اور دوسرے نمبر پہ اچھے اخلاق۔ غزوہ بدر سے ہمیں یہ دونوں چیزیں اعلیٰ درجے میں ملتی ہیں، اور آج ان دونوں چیزوں پہ گفتگو کریں گے تاکہ آج مسلمان باوجود اکثریت کے اور باوجود جدید اسلحہ کے اور باوجود ساری طاقتیں اور قوتیں ہونے کے آج مسلمان پھر ذلیل کیوں ہیں؟ جیسا کہ بدر کے موقع پہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم ایک ذلت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ تو کیا آج بھی اللہ ہمارے ساتھ فضل فرمانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج بھی اللہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جیسے بدر کے موقع پہ بعض صحابہ جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمہارے ہاتھ بعد میں ہمارے قریب آتے تھے، اور کوئی طاقت اور قوت ایسی تھی جو ہمیں پہلے پکڑ کے تمہارے حوالے اور سپرد کر دیتی تھی۔ تو دو بنیادی چیزیں ہیں اس مبارک غزوہ کے اندر، ایک اللہ کی ذات پہ اعتماد، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو یہ لڑائی کرنے کے لیے نکلے تھے، بلکہ ان سے جو انہوں نے ظلم زیادتی کر کے مال چھینا ہوا تھا اس کی واپسی کے لیے گئے تھے۔ ابو سفیان نے وہاں پر مکہ کے اندر یہ پیغام بھیج کر ابو جہل کو وہاں سے 1000 کے قریب لوگوں کو بلوا لیا، اور یہاں مسلمان بہت تھوڑے، تعداد بھی تھوڑی، کہاں 313، اور وہ 1000 سے بھی اوپر چلے گئے، اور اسلحہ بھی مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، نہ ہونے کے برابر، سواریاں بھی کچھ نہیں۔ تو اللہ نے اپنی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ، جس کو قرآن پاک میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی حقیقت بھی عطا فرما دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی نوکری کرتے ہیں، تیری ہی ملازمت کرتے ہیں، اور تجھی سے سارے ہم نے مسئلے حل کرنے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں من اعتمد علی مالہ فقد قل، 4 چیزوں پہ لوگ توکل اور بھروسہ کر کے چل رہے ہیں، اور چاروں چیزیں ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمائی من اعتمد علی مالہ فقد قل، کچھ لوگ مال کے بل بوتے پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اور ہمیشہ اس مال کی وجہ سے اس کو ٹینشنیں آتی رہیں گی۔ دوسرے نمبر پہ لوگ جس پہ اعتماد اور بھروسہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ دوسری چیز کیا ہے؟ من اعتمد علی علمہ فقد ضل، میں بڑا علم والا ہوں، میں بڑا جاننے والا ہوں، فرمایا یہ گمراہی کی طرف یہ علم ان کو لے کر جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا من اعتمد علی سلطانہ فقد ضل، جو اپنے سلطنت، عہدے اور تعلقات کی بیس پہ چلے گا، یہ عہدے، تعلقات، یہ ساری چیزیں اس کی ذلت کا ذریعہ بنے گی۔ دیکھنے میں نظر آئے گا اس کا فلاں سے تعلق، اس کا فلاں سے تعلق، اور خود یہ فلاں عہدے پر فائز۔ اگر غلطی سے بھی ذہن میں یہ آ گیا کہ میرا یہ عہدہ ہے یا میرا فلاں عہدے والے سے تعلق ہے، میرے فلاں فلاں مسئلے حل ہوں گے، تو فرمایا من اعتمد علی سلطانہ فقد ضل، تو یہ ذلتوں کے اندر چلا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، جو عقل کی بنیاد پہ چلے گا، اپنی عقل پہ بھروسہ اور اعتماد کرے گا، وہ ہمیشہ بے وقوفوں والے اور نادانوں والے فیصلہ کرے گا۔ اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ من اعتمد علی اللہ، جو اللہ پہ اعتماد کر کے چلے گا، فلا قل، اس کو کبھی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تھوڑا مال بھی ہوگا لیکن برکتیں اتنی ہوں گی، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کی برکتوں کے اللہ انبار لگا دے گا اس کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا ذل، اللہ عزتوں کی چوٹیوں پہ اس کو پہنچا دے گا، ولا ذل، اور اللہ تعالیٰ اس کو رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے گا، ولا اختل، اور اللہ تعالیٰ اس کو نادانیوں سے اور غلط فیصلوں سے بچا کر عقل مندی کی طرف لے آئے گا۔ اسی کو اللہ قرآن میں یوں کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، اے میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟
اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو بدر سے ایک ہمیں بنیادی جو نقطہ ملتا ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد کرنے کا ملتا ہے۔ بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله